آج آزاد کشمیر کے موجودہ سیاسی صورتحال اور وہاں پہ جو اس وقت لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوئی. ہمارے تمام آنریبل پارلیمنٹیرینز نے اس میں شرکت کی. جو ہماری منسٹری ہے کشمیر افیئرز اس کے سارے افسران اور دیگر ہمارے ڈائسپورا کے لوگ بھی اس میں شامل ہوئے اور بہت زیادہ کنسرن کا اظہار کیا گیا. وہ جذبات جو کشمیر کے ساتھ پاکستان کے ہیں جس کا بھی چیئرمین صاحب اظہار کر رہے تھے, سب نے اسی اتحاد, اسی محبت اور اسی اخلاص کے ساتھ کشمیر کاز اور کشمیر اور کشمیریوں کے ساتھ اپنی والہانہ وابستگی کا اور ایک جو ہمارا اٹوٹ رشتہ ہے ان کے ساتھ اس کا اظہار کیا. میں مختصراً آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہوں گا کہ آزاد کشمیر کی اگر موجودہ صورتحال کی بات کی جائے تو اس وقت آزاد کشمیر کی, جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 3 ڈویژنز ہیں اور 10 اضلاع ہیں. تو 10 اضلاع میں سے سوائے ایک ضلع کے جس میں راولہ کوٹ واقع ہے, باقی 9 اضلاع میں جو معمولات زندگی ہیں وہ نارمل ہیں. وہاں پہ اس وقت کسی طرح کی کوئی شٹر ڈاؤن یا سٹرائک نہیں ہے. وہاں پہ سیاسی سرگرمیاں اس وقت شروع ہو چکی ہیں اور یہ بات میں کوئی اسلام آباد میں بیٹھ کے نہیں کر رہا. میں ذاتی طور پہ پچھلے 2 دن سے میرپور ڈویژن میں تھا. ابھی باقی ڈویژنس کے ہمارے دورے ہونے ہیں. ظاہر ہے ہمارا تعلق سیاسی جماعت سے اور وہاں پہ الیکشن ہو رہے ہیں تو وہاں پہ سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے ان کا جائزہ لینا اور اپنی پارٹی کے وہاں پہ نمائندوں سے رابطہ اور ان کی حوصلہ افزائی, یہ ہماری سیاسی جو ڈیوٹی ہوتی ہے اس کے اندر شامل ہے. تو میں یہ معلومات جو آپ کو دے رہا ہوں یہ میری ذاتی مشاہدے کی معلومات ہیں کہ سوائے ایک ضلع کے باقی 9 ضلعوں میں معمولاتی زندگی نارمل ہیں. سیاسی سرگرمیاں جو ہے وہ شروع ہو چکی ہیں. وہاں پہ اس وقت کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں, ہلکے پھلکے جلسے ہو رہے ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ابھی مظفر آباد پہنچے ہیں. انہوں نے اپنے جلسوں کا شیڈیول دے دیا ہے. ہماری جو سینئر لیڈرشپ ہے انشاءاللہ تعالی 19 جولائی بروز اتوار سے اپنے جلسوں کا جو آغاز ہے وہ انشاءاللہ تعالی آزاد کشمیر میں کرے گی اور وہاں پہ 27 جولائی کو جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں یہ بات واضح رہے کہ 27 جولائی کو الیکشن کے انعقاد کے علاوہ موجودہ صورتحال جو آزاد کشمیر میں اس وقت ہے, سیاسی صورتحال جو اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر رہی ہیں, کوئی اور راستہ ایسا نہیں ہے کہ 27 جولائی کو الیکشن ہو. کسی طور پہ بھی ان الیکشنز کو ملتوی نہیں کیا جا سکتا چونکہ 4 اگست کو جو قانون ساز اسمبلی ہے آزاد کشمیر کی اس نے اپنی مدت پوری کرنی ہے اور پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر کا ٹینیور بھی ختم ہونا ہے. لہٰذا وہاں پہ کسی طرح کا کوئی آئینی بحران وہ پیدا نہیں کیا جا سکتا اور ایک صاف, شفاف اور کریڈیبل الیکشن وہ مقبوضہ جو آزاد کشمیر ہے ان کی تمام سچویشن مسائل کا حل جو ہے وہ صرف اسی بات پہ ہے کہ الیکشن ٹائم پہ ہو اور الیکشن انشاءاللہ تعالی فیڈرل گورنمنٹ میں یہ کہوں گا کہ جو اس وقت وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کر رہی ہے, ہماری ان سے گزارش ہے کہ وہ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں. اس سے پہلے انہوں نے 3 مارچز کیے 2024 میں, اس میں 2 لا انفورسنگ ایجنسیز کی شہادتیں ہوئی. 2025 میں 8 لا انفورسز کے جوان شہید ہوئے. ابھی یہ مارچ شروع نہیں ہوا جو اس وقت راولہ کوٹ تک میں شہید ہو چکے ہیں, جن میں اکثریت پولیس کے ان جوانوں کی ہے جن کا تعلق راولہ کوٹ سے ہے اور جن کا تعلق آزاد جموں و کشمیر سے ہے. آزاد جموں و کشمیر کی پولیس کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ وہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں مکمل آپ یہ کہیں کہ مستعدی کے ساتھ اپنا کردار جان و مال کے تحفظ کے لیے وہ اپنا جو فریضہ ہے یہ سر انجام دے رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ کالعدم جوائنٹ نمائندگان کو انہوں نے پیغامات دیے ہیں تو ہم آپ کو واضح طور پہ یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ پرامن طریقے سے
وہاں سے منتشر ہونے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے. آپ ٹکراؤ سے اور جلاؤ اور گہراؤ کی پالیسی سے اجتناب کریں. آپ نے جس طرح پرامن شہریوں کو اس سے پہلے وائلنس کی اس آگ میں جھونکا اور وہاں پہ قیمتی انسانی جانوں کا نقصان ہوا، جو جائز عوامی مطالبے ہیں ان کے حق میں ہماری جو آزاد جموں و کشمیر کی گورنمنٹ ہے اور جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ کل بھی تھی اور آج بھی ہے. اس سے پہلے بھی پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب کی ہدایت پہ ہم نے آپ سے متعدد دفعہ مذاکرات کیے. 2025 میں جو آپ نے مارچ کیا تو یہاں سے پرائم منسٹر کی ہدایت پہ کمیٹی گئی اور 2 روزہ مذاکرات تھے جس میں 4 سیشن ہوئے اور وہ ایک سیشن جو ہے 6 سے 8 گھنٹے کے تھے. یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ مذاکرات سے کوئی بھی انکاری نہیں ہے. ہم سیاسی لوگ ہیں اور ہم معاملات کا حل سیاسی انداز سے چاہتے ہیں. جو 38 نکات پہ مشتمل آپ کے ساتھ معاہدہ ہم نے اکتوبر 2025 میں سائن کیا، اس میں سے 35 نکات جو ہیں ان کے اوپر ہم عمل درآمد کر چکے ہیں، جس میں پرائم منسٹر کے ایگزیکٹو آرڈر سے جو معاملات حل ہونے تھے وہ کیے، اور جو آپ کے ڈیولپمنٹ کے منصوبے تھے جن میں فنڈز درکار تھے وہ بھی پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو دینے تھے یا جو اے جے کے گورنمنٹ نے دینے تھے وہ مختص کر چکے ہیں. یہ بھی غلط بیانی بار بار کی جاتی ہے کہ ان 38 نکات میں سے 2 پورے ہوئے ہیں. میں آپ کے سامنے مختصراً عرض کر دیتا ہوں جو کہ تفصیل کئی دفعہ میں بتا چکا ہوں کہ 177 FIRs اس معاہدے کی شق کے تحت ہم نے ختم کی. کابینہ کا سائز کم کیا، وزراء کا سائز کم کیا، فیڈرل بورڈز نے وہاں پہ تعلیمی بورڈز نئے بنائے، جو افسران سسپینڈڈ تھے انہیں بحال کیا گیا، جو وہاں پہ ہلاکتیں ہوئی تھیں ان کے بچوں کو یا عزیزوں کو نوکریاں دی گئیں، منگلا ڈیم ریزنگ کے جو متاثرین تھے ان کے بجلی کے بل معاف کیے گئے، انہیں الاٹمنٹس دی گئیں، اور اس کے علاوہ کئی اور آزاد کشمیر کے بینکس کے حوالے سے اسٹیٹ بینک کے ساتھ اس کی جو شیڈیولنگ تھی وہ کی گئی. یہ کم از کم 19 ایسے مطالبات ہیں کہ جو ایگزیکٹو آرڈر سے ہم نے ان کی امپلیمنٹیشن کی ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 2 جو ہیں وہ پورے ہوئے ہیں؟ معاوضہ جتنا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو شہداء کو دیا گیا 1 کروڑ روپیہ، اتنا ہی معاوضہ جو مظاہرین تھے ان میں جو شہید ہوئے ان کو بھی ہم نے وہی معاوضہ دیا. تو لہٰذا یہ غلط بیانی جو ہے یہ نہ کریں اور قانون کو ہاتھ میں نہ لیں. ہمارا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ آپ پرامن طریقے سے وہاں سے منتشر ہوں. آپ کو کسی طرح کی بھی کوئی ضمانت چاہیے وہ فیڈرل گورنمنٹ اور آزاد جموں و کشمیر جو کہ براہ راست اس مسئلے کو ڈیل کر رہی ہے وہ آپ کو دے گی. آپ کے ساتھ کوئی ماورائے آئین ماورائے عدالت سلوک نہیں کیا جائے گا. جو مقدمات جن لوگوں کے اوپر درج ہیں وہ آزاد کشمیر کے آئین اور قانون کے مطابق ان کا سامنا کریں. یہ بات ابھی طے نہیں ہوئی لیکن میں ایک قدم آگے جا کے آپ سے یہ بات کرتا ہوں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو وہاں سے ایک سیف ایگزٹ دیا جائے اور آپ عدالتوں سے اپنی ضمانت کرا کے مقدمات کا سامنا کرنا چاہتے ہیں، ہم وہ بھی دینے کے لیے راستہ ہموار کریں گے. آپ کو مکمل قانون اور آئین کے دائرے کے اندر رہ کے ڈیل کیا جائے گا. اس کے ماورا کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو. اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ ہم نے کسی کے اوپر کوئی غداری کے فتوے نہیں لگائے، نہ ہمارا یہ کہ انڈیا کو اگر مارکہ حق میں اور بیان المرصوص میں ہم نے دھول چٹائی ہے، اگر ہم نے اس کے 6 جہاز گرائے ہیں اور اس کے بعد اللہ نے پاکستان کو جو امریکہ اور ایران کی جنگ میں سفارتی سطح کے اوپر جو بین الاقوامی فورم کے اوپر عزت دی ہے اور ایریاز میں کوئی ارتعاش، کوئی بدامنی، کوئی انشاءاللہ تعالی بلوچستان میں جس طرح اپنی پراکسی BLA کے ذریعے اس نے ایک چیلنجنگ صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہماری افواج، جوان اور افسران آپریشن شعبان کے ذریعے وہاں پہ ان دہشت گردوں کا کلا کما کرنے کے لیے دن رات آپریشن جاری کیے ہوئے ہیں. اور بلوچستان میں انشاءاللہ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک آپریشن شعبان جاری رہے گا. اسی طرح آزاد کشمیر میں
اگر کسی نے یہ سوچا کہ وہاں پہ انڈیا اپنے مقاصد میں کامیاب ہوگا تو اس کی بہت بڑی بھول ہے۔ آزاد کشمیر کے جو عوام ہیں ان کے اندر پاکستانیت اسی طرح رچی اور بسی ہوئی ہے جس طرح پاکستان کے اندر رہنے والے ہر پاکستانی کے رگ رگ میں کشمیر سے محبت اور کشمیر کے ساتھ عشق جو ہے وہ موجود ہے۔ لہٰذا یہ چند لوگ جو کہتے ہیں کہ تالاب میں چند مچھلیاں گندی ہوں تو وہ تالاب کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آزاد کشمیر کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش مت کریں۔ جو آپ کو آپشنز دی گئی ہیں اس کے تحت پرامن طریقے سے آپ منتشر ہوں۔ آپ کو ہم نے یہ بھی کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا اکتوبر 2025 میں، کہ آپ کو اگر عوامی مقبولیت کا اتنا بڑا دعویٰ ہے تو آپ الیکشن میں حصہ لیں۔ جو مطالبات آپ سڑک پہ تشدد کے ذریعے پورا کروانا چاہتے ہیں وہ آپ قانون ساز اسمبلی میں بطور ممبر آئیں اور وہاں بیٹھ کے جو مرضی آپ قانون سازی موجود ہیں۔ اگر آپ میڈیا کے حضرات جو یہاں بڑی تعداد میں موجود ہیں، آپ پوچھیں ان سے کہ آپ کس لیے یہاں پہ آئے ہیں۔ میجارٹی کو نہیں پتا ہوگا میجارٹی کا 12 سیٹوں سے کیا لینا دینا ہے۔ وہ 12 سیٹیں جو مقبوضہ کشمیر کے مہاجرین کی ہیں جو حال مقیم پاکستان ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہیں۔ آزاد کشمیر کا جو انٹرم آئین ہے اس کے تحت اسے پاکستان میں بیٹھ کے ہم ختم نہیں کر سکتے، نہ ہی وہاں پہ پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر اسے اپنے ایگزیکٹو آرڈر سے ختم کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ ہونی ہے، اس کا ایک طریقہ ہے۔ وائلنس کے ذریعے نہیں منوا سکتے، اور نہ اس کے لیے کسی کی جان لینے کی اور نہ جان دینے کی ضرورت ہے۔ یہ قانونی اور آئینی معاملہ ہے۔ اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جن لوگوں کو آپ ڈھال کے طور پہ استعمال کرنے کی بات کر رہے ہیں، جن لوگوں کو آپ جو ہے وہ چارہ بنا رہے ہیں اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کا، ان کی اکثریت کا ان کے 12 سیٹوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ کانسٹیٹیوشنل ڈیمانڈ ہے، یہ آپ اپنے طریقے سے اس کو لے کے آگے چلیں۔ ہم کسی طور پہ بھی کسی کو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ غدار ہے، لیکن جو میں نے پھر کہا کہ انڈیا کا ہاتھ اس تمام معاملے کے اندر ہے، ہم اسے، اور یہ ہم نہیں، یہ انڈیا کہہ رہا ہے کہ میں پاکستان میں ان پراکسیز کے ذریعے آپریشن سندور 2 کی تکمیل کر رہا ہوں، جس کی پاکستان آپ کو اس سے زیادہ شرمندگی اور ہزیمت اٹھانی پڑے گی اور آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ چونکہ پاکستان ہو کشمیر ہو، ایک ایک پاکستانی اور ایک ایک کشمیری کشمیر اور پاکستان کے دفاع کے لیے، اس کی آزادی کے لیے، اس کی حرمت کے لیے اپنی افواج کے ساتھ کھڑا ہے، اپنی جان کے نذرانے دیں گے، لیکن ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی مادر وطن کا دفاع کرنا جانتے ہیں اور دل و جان سے انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔